پر مہربانیاں کرے گا. اگر ہم عبادت کرتے کرتے اس کی مہربانیوں، اس کی نیکیوں کو اور اس کی بھلائی کو، اس کے سلوک کو ہم اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں تو یقین کریں حادثے سے خدا نے آپ کو بچا کر آج تک رکھا ہے. اور آج آپ خدا کے گھر میں اس کی نیکیوں آسان کو جو ہے وہ یاد کر کے دعا کر رہے ہیں. ہاللویا. جب ہم خدا کی نیکیوں کو یاد کر کے پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا ماحول ہی کچھ اور طرح کا ہو جاتا ہے. تو جب ہم خدا کی نیکیوں کو یاد نہیں کرتے، ایسے عارضی طور پر، اسی طور پر ٹمپریری طور پر عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. ہم وہ اسی طرح عبادت کر کے چلے جاتے ہیں. چلیں وہ مطلب کچھ وقت میں نے اس طرح سے کیا ہے اور میں نے خدا کے حضور میں پرستش سنی، میں نے کلام سنا ہے، لیکن بھول گیا سب کچھ. لیکن جب ہم اس کی نیکیوں کو یاد کریں گے تو یہاں سے لے کر جب تک ہم سوئیں گے نہیں تب تک بھی آپ کو خدا کی نیکیاں یاد آتی رہیں گی اور آپ کہتے رہیں گے مالک تو نے مجھے اس جگہ پر بھی مجھے بچایا، تو نے مجھے اس جگہ پر بھی بچایا، تو نے یہ بھی نیکی کی. میں اتنا پریشان تھا، میں اتنا بیمار تھا، میں اتنا بے بس ہو چکا تھا، لیکن تیرا احسان جب مجھ پر ہو گیا تو خدا مجھے تو نے اٹھا کر کھڑا کر دیا، تو نے مجھے بحال کر دیا، تو نے مجھے نجات دے دی، تو نے مجھے بحال کر دیا. خدا میری اندر کوئی نیکی تو نہ تھی لیکن تو نے مجھ سے نیکی کی ہے، تو نے میرے اندر اس نیکی کو رکھا ہے، تو نے مجھے بحال کیا ہے، تو نے مجھے سرفراز کیا ہے. یہ سب باتیں دیکھتے دیکھتے میں نے جتنی بار بھی اس آیت کو پڑھا ہے اور میں اپنے آنسو نہیں روک سکا. میں اس بات کو سوچتا رہا کہ اس مالک نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں. میری کوئی حیثیت نہیں، میرے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس نے جس کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو خدا اس کو سرفراز کر کے کھڑا کرتا ہے. ہاللویا. جب ہم اس کے احسانوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی بھلائی کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے مجھ پر کیا کچھ دے دیا ہے اور مجھ پر آسمان کھول دیا ہے، یہ میں کیا کروں؟ میں تو اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. میں تو اس کی نیکیوں کے یاد کر کے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے اس کی تعظیم کروں، اس کی ستائش کروں. تو آپ کو بہت کچھ دکھائی دے گا، آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا کہ خدا اتنا بڑا مہربان خدا ہے کہ ہم تو اس طور سے کام نہیں کرتے، اس طور سے اس کی بات کو نہیں مانتے، تو بھی خدا مہربانیاں کرتا ہے، تو بھی خدا کی مہربانیاں مجھ پر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تب بھی خدا ترس کھا کر مجھ پر رحم کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے کام تو اچھے نہیں ہیں، میرا تو رویہ خدا کے خلاف ہے، لیکن تو بھی خدا اس کا رویہ میرے خلاف نہیں ہوتا، وہ تو مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے. جب میں گھٹنے ٹیک دیتا ہوں، جب بھی میں خدا سے بات کرتا ہوں کہ مالک تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری پرستش کرتا ہوں، میں تیری ستائش کرتا ہوں، میں خدا تیری حمد کرتا ہوں، اسی وقت خدا کے حضور میں ہمارے بدن کے اندر تقویت آنا شروع ہو جاتی ہے اور کمزوری ہٹ جاتی ہے اور کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اور ہمارے بدن کے اندر خدا کی طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے. میری پیاری بہنوں بیٹیوں،